السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا حدیث نمبر 8 ہے۔ تو پہلے ہم حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراتشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ فرمایا کہ راتشی کا مطلب کیا کہ رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما فی النار کے دونوں جہنمی ہیں۔ کہ عزیز طلبہ، رشوت جو ہے نا، رشوت کہتے کسے ہیں؟ مطلب رشوت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی اپنا کام کرنے کے لیے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کسی سے زبردستی کوئی پیسے لے لیتا ہے اور کسی کو بلیک میل کر کے پیسے لیتا ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے، تو یہ جو حرام کی جو کمائی ہوتی ہے، کسی سے ناجائز جو پیسہ لینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہا بتائی کہ کسی بھی یعنی کہ وہ اتنا سخت گناہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی گناہ ہے نا، اس کا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کتنا بڑا ہے یا کس قدر جو ہے وہ سنگین جرم ہے یہ، تو اس کے انجام کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انجام اس کا اتنا برا انجام ہے، تو لہذا یہ گناہ جو ہے وہ کس قدر برا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں، کہ ان کا انجام جو ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ اور جہنم جو ہے وہ اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کس قدر شدید تکلیفیں ہوں گی اور کس قدر عجیب قسم کے عذاب ہوں گے۔ اگر اس کو سوچ بھی لیں، تصور بھی کر لیں، تو اس کا جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کا یہ انجام جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس برے عمل کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس کو جہنم کے اندر ان دونوں کو داخل فرمائیں گے۔ اور رشوت ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ معاشرے کا سارا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ اب رشوت دینے والا جو ہے وہ رشوت لینے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بس جو ہے نا میں نے اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن میں نے جو ہے نا اس کے علاوہ بھی میں نے پیسے لینے ہیں، اور کسی کی مجبور آدمی کی مجبوری سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو ہے وہ اس کام کو کرتا ہے اور اپنے مال کے اندر حرام شامل کرتا ہے۔ اور حرام کمانا جو ہے، اب دیکھیں اب کتنے افسوس کی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رزق حلال کا ذریعہ عطا کیا، اس کی حلال جو نوکری لگی ہوئی ہے یا جو ہے نا جو بھی کام کر رہا ہے وہ حلال کام کر رہا ہے۔ اب وہ اتنے سارے پیسے جو اس کو حلال جو ملتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کی ماہانہ آمدن جو ہے وہ 30,000 روپے ہیں۔ اب وہ 30,000 روپے کے اندر اس نے 5,000 روپے اس نے حرام کمائی کے شامل کر لیے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے دودھ کی بھری ہوئی بالٹی تھی، اس کے اندر تھوڑی سی گندگی شامل کر لی، تو سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ تو وہ خود اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر رہا ہے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب۔ کہ دنیا کے اندر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی سکون کی نیند، یعنی کہ چین کی نیند اس کو کبھی آتی ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس کی بالکل بے سکونی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوگا کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں شخص اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ الراتشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کہ ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے جو ہے یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ دیکھیں، کام انسان کے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو تب بھی اللہ پاک سے مانگنا ہے، تو اللہ پاک سے مانگتا رہے انسان، اللہ پاک کام آسان کر دیں گے۔ تو اس کے بجائے اس کے کہ انسان جو ہے حرام کام کرے اور اللہ پاک کو بھی ناراض کرے اور اپنے اوپر بھی عذاب مسلط کرے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے، تو اس لیے یہ دونوں کام جو ہے بہت برے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا کسی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔